کے دیوانوں، اب یہ احرام جو ہے آپ نے باندھ لیا. باندھنے کے بعد میں سبحان اللہ آپ شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھ لیں. گھر سے نکلنے سے پہلے ہو سکے تو حضور کی سنت ادا کریں. میرے آقا جب بھی سفر پر نکلتے تو مسجد سے نفل پڑھ کر نکلتے تھے. سبحان اللہ. میرے آقا مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ کر اور جب واپس آتے آقا تب بھی مسجد میں حاضری دیا کرتے تھے اور 2 رکعت نفل پڑھتے. سبحان اللہ 2 رکعت نفل پڑھیں. اللہ اکبر. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیت جو ہے نیت یہ تبھی کرنی ہے جب آپ کو یہ پکا کنفرم ہو جائے فلائٹ اڑنے کے بعد میں کہ یہ فلائٹ جدہ جا رہی ہے. ورنہ نیت جو ہے احرام کی کرنی نہیں ہے. اللہ اکبر. احرام کی نیت تبھی کرنی ہے مدینہ طیبہ سے بھی جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم جو ہے اب مدینہ طیبہ سے سبحان اللہ اب جو ہے خانہ کعبہ کی طرف مکہ معظمہ کی طرف جا رہے ہیں. اب وہاں پہنچنے کے بعد میں میں عمرے کا طریقہ بیان کر رہا ہوں, ابھی ذرا سب توجہ رکھیں. اللہ اکبر. اب وہاں پہنچنے کے بعد میں سبحان اللہ طواف ہوگا. زور سے بولیں کیا ہوگا؟ طواف. یہ احرام جو ہے عمرے میں طواف کرنا فرض ہے. کیا ہوگا؟ زور سے بولیں. طواف ہوگا. 7 چکر لگائے جائیں گے. کیا ہوگا؟ زور سے بولیں. 7 چکر خانہ کعبہ کے لگائے جائیں گے. سبحان اللہ. اے میرے آقا ہر ایک لائٹ جلتی ہوئی ہوگی. وہاں سے چکر شروع ہوگا وہیں پر ختم ہوگا. ایک خاص توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. جب طواف کرنا ہے تو شروع کے 3 چکر غالباً حضرت سینہ تان کر چلنا ہے. زور سے بولیں. کیا کرنا ہے؟ زور سے. اتنے اچھے جملوں پر بھی آپ کو ذوق نہیں آ رہا. میں زیادہ عادی نہیں ہوں مگر یہ بات ایسی ہے کہ آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں. زور سے کہہ دیں. کیا کیا جائے گا؟ 3 چکروں پر سینہ تان کر چلا جائے گا. میں نے کہا مولانا عمر صاحب قبلہ, مولانا اقبال صاحب قبلہ, اگر یہاں کی مسجد میں سینہ تان کر گئے تو لوگ کہیں گے بڑا بے وقوف آدمی ہے, بڑا عجیب انسان ہے, مسجد میں سینہ تان کیا رہا ہے. میں نے کہا میرے مولا یہ تو ساری مسجدوں کی مسجد ہے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. یہاں تو ہر لمحہ ادب کرنا ضروری ہے مگر یہاں 3 چکر سینہ تان کر حکم کیوں دیے گئے؟ رب کی مشیت سے جواب ملا اس لیے کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے. میں نے عرض کیا مولا محبوب کی سنت کو اس لیے کیوں ادا کروایا گیا؟ سینہ تان کر چلنا, یہاں بے ادبی وہاں عبادت, یہاں بے ادبی وہاں عبادت. مولا مشیت کیا ہے؟ میرے رب کی مشیت نے جواب دیا بات یہاں اللہ اکبر ادا کی ہے ادا کی. میں چاہتا ہوں میرے محبوب کی اداؤں کو ہمیشہ یاد رکھو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اکرام, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. مختصر بولے یا رسول اللہ اور لہک کے بولے. یا بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں کی مسجد میں سینہ تان کے گئے تو مولانا عمر صاحب بھی کہیں گے اے تمیز سے نظر نیچی جھکا کے. مگر وہ مسجد جس جو ساری مسجدوں کی مسجد ہے, جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے, جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے, وہاں اکڑنا میری مصطفیٰ کی سنت بن گیا. سنت ہی نہیں بلکہ عبادت بن گیا. ذرا قربان جائے نا. اللہ اکبر. میرا رب وہ ہے جو اپنے محبوب کی اداؤں کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. اے میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء کے دیوانوں, اس کے بعد آپ جو ہے طواف سے فارغ ہوں گے. فارغ ہونے کے بعد اگر موقع ملا تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھیں گے. زور سے کہہ دیں اور لہک کے بولیں. کہاں پڑھیں گے 2 رکعت نفل؟ مقام ابراہیم. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے ماشاءاللہ سنہری جالیوں میں. اللہ اکبر. سنہری ایک جالیاں ہیں اس کے اندر محفوظ ہے. میں نے کہا یا اللہ اس پتھر کے قریب 2 رکعت نفل پڑھنا تو نے عبادت کیوں بنا دیا؟ رب کی مشیت نے جواب دیا اس لیے کہ یہ مقام ابراہیم ہے. یہ وہ پتھر ہے جس پر میرے محبوب ابراہیم نے چڑھ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اللہ اکبر. پتہ چلا آج لوگ کہتے ہیں یہاں مزاروں پر جانا بت پرستی ہے, بت پرستی ہے. میں نے کہا بے وقوف, مقام ابراہیم پر نماز کیوں پڑھتا ہے؟ وہ بھی تو ایک پتھر ہے. جواب ملے گا اس کا مقام اعلیٰ ہے. میں نے کہا اس کس لیے اعلیٰ ہے؟ کہا اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم اس مقام پر کھڑے ہو گئے. میں نے کہا جب وہ مقام جہاں ابراہیم کھڑے ہو گئے افضل ہو سکتا ہے تو وہ جگہ جہاں پر مصطفیٰ کا سچا غلام میرے غوث آدم خواجہ غریب نواز آرام فرما ہو تو وہ جگہ کیوں افضل نہیں؟ سبحان اللہ.
اور لہک کے بولیں یا رسول اللہ. بات تو بہت کچھ لے کے آیا تھا مگر وقت نہیں ہے. اے میرے آقا کے دیوانوں المختصر اب وہاں سے چلیں گے. ہم کیا کریں گے؟ سعی کریں گے. کیوں حضرت؟ سعی زور سے بولیں کیا کریں گے؟ سبحان اللہ. سعی کیا ہے؟ حضرت ابھی بتا رہے تھے. اللہ اکبر ہے میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء کے پیارے پیارے دیوانوں. ابھی آپ سن رہے تھے صفا اور مروہ کے چکر سن رہے تھے. حضرت حاجرہ جب اوپر سے آتی تھی یعنی مروہ کی طرف سے آتی تھی صفا کی طرف کو دھیرے دھیرے آتی تھی. زور سے بولتے رہیں سبحان اللہ. دھیرے دھیرے آتی تھی کیونکہ اسماعیل کا خیال تھا. دیکھتے ہوئے آتی تھی کہیں کوئی چیز پریشان نہ کر دے, تکلیف نہ پہنچا دے. آہستہ آہستہ اللہ اکبر آتی تھی. مگر جب مروہ سے صفا کی طرف نیچے کے حصے پہ آ کر کے جب اس حضرت اسماعیل علیہ السلام دیکھنا بند ہو جاتے تو پھر دوڑ کر جاتی تھی. میرے رب نے اسی ادا کو زندہ کر دیا. اللہ اکبر. جب اتر کے آئے تو دھیرے دھیرے آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت اللہ مولانا آصف کمال صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ نے اسی سنت کو زور سے بولے زندہ کر دیا. میں نے کہا مولا پروردگارہ ابراہیم تو ذرا توجہ میری قریب کریں. یا اللہ ابراہیم تو تیرے نبی تھے, تیرا محبوب جس کی ادائیں خانہ کعبہ میں سینہ تان کر چلنا تو نے اپنے محبوب کی اداؤں کو رکھ دیا. حضرت ابراہیم بھی نبی اور میرے نبی تو نبیوں کے نبی. یا اللہ مگر یہ حضرت حاجرہ یہ نبی تو نہیں ہے مولا, یہ نبی تو نہیں ہے, یہ تو ایک ولیہ ہے ولیہ. ان کی ادا کو کیوں زندہ کر دیا؟ میرے رب کی مشیت سے جواب ملا. میں نے عرض کیا مولا پروردگارہ جیسے وہ چلی تو نہیں اس عمرے میں حج کے. اللہ اکبر. اے میرے پروردگار عالم تو نے وہ ادا کو زندہ کیوں کر دیا؟ میرے رب کی مشیت نے جواب دیا اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں ادائیں میرے نبیوں کی بھی زندہ رکھو, ولیوں کی بھی زندہ رکھو.